ہو کے اشک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو بی بی پکار۔ سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔ اس مریل گدھی کو بھی پتہ ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی پھرا دو، سب کو پتہ چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو، کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ غلام ہاں، پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے۔ اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی پہلی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آخری قسم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ پہلی قسم ہے، سورہ نساء، اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا، قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے۔ تو کہتا فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں اظہار محبت اعلیٰ سطح کا کیا جا رہا ہو، وہاں پھر محب اپنے آپ کو دو کر کے یوں کر کے بتاتا ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں 2 ٹکے کے نہیں ہیں۔
ہاں 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 سبحان اللہ. میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے. ہائے ہائے ایک واقعہ حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے، تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ان کو منہ سے نکال لیتے. تو آپ اس سے کہ تھوڑی محنت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کاں بھی کھا جاندہ ہے، طوطا بھی کھا جاندہ ہے، جے کسی بچے کھا لی تو کیڑی گل ہو گئی. تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں. کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل میں یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں. وہ تو بڑوا منافق آئی، اس سے گل کرنی آئی. وہاں ایک جان نثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح. کہتے یا رسول اللہ میں لے دوں تو سودا کر دیو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے آپ سودا کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں تیرے نال کر رہا ہوں. تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور ویچنی ہے ہی؟ اس نے کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کدو دیواں. اس نے کہا میاں تو منہ ہو تو کچھ بول، کوئی قیمت تا لا. اس نے کہا میں ویچنی ہی نہیں. او بابا تو کوئی قیمت تا لا. اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے کھجور لے لے. ان کے باغ میں 700 کھجوریں تھیں اور یہ ایک کھجور کسی کو لے کے دینی ہے. تو یہ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں. ملاحظہ فرمائیں 700 کھجوریں دے رہا ہے اپنی اور ایک کھجور لے کے کسی کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے لگا میں کوئی کملا، تو پھرے تو پھرے میں کیوں پھراں، میرے تو پنجے گئے تو سر کڑائی. اس نے کہا ڈن ہو گیا اور دوڑ لگائی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا، میں نے سودا کر دیا. آپ نے فرمایا کیا کیا، کیسے کیا؟ اس نے تو مجھے بھی نہیں دی. کہ یا رسول اللہ میرا باغ تھا 700 کھجوروں والا، وہ میں نے اس کو دے دیا، کھجور میں نے لے لی. تو آپ نے کہا میرا بھی سودا کینسل، پہلے ایک کھجور تھی. نہیں 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 نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیرے لیے کھجوروں کے باغ جنت میں لگ گئے اور تیرے لیے محل کے محل تیار ہو گئے. کم من عزق ردا ودار فیا لأبی الدحداح. ابو الدحداح مبارک ہو، تیرے رب نے اس سودے پر تیرے لیے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے گھر آپ بنا دیے. اور وہاں سے دوڑ لگائی. کھجوروں کا زمانہ تھا اور انصار شفٹ ہو جاتے تھے اپنے باغوں میں پھل کی حفاظت کے لیے. تو ان کی بیگم بچوں سمیت شفٹ ہو گئی تھیں باغ میں. تو اندر باؤنڈری وال کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ پھسل جائے. باہر سے نعرہ لگایا ام الدحداح، دحداح کی ماں. کہا جی، کہ بچے لے کر باہر آ جاؤ. خیریت کیا ہوا؟ کہ ہم نے سودا کر دیا، باغ کا سودا کر دیا. کہ کیا سودا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں کیا ہے، یہ باغ دے دیا ہے اور اللہ کے نبی سے جنت میں لے لیا ہے. تو وہ کہتی بچے کہ تو کہا سنتا میں کہ تو کہا سنتا تو ایک ساڑھو تے مصیبت پا چھڑی. وہ کہنے کہ ربح البے ربح البے، مبارک ہو میرے میاں، مبارک ہو، بڑا کھرا سودا کر کے آ رہے ہو، بڑی اعلیٰ تجارت کر کے آ رہے ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سر جھکانا پڑے گا، کٹانا پڑا تو کٹانا پڑے گا، چھوڑنا پڑا تو چھوڑنا پڑے گا.
اللہ اس کے رسول کو پانے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، ہر نقصان نفع ہے، نفع بھی نفع ہے، نقصان بھی نفع ہے۔ حسین کو جان بچانے کے لیے ایک بول کی ضرورت تھی، ایک بول، صرف ایک بول، صرف ایک بول۔ اور یہ کون سی ہستی ذبح ہوئی ہے جسے میرے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بوسوں سے منور کیا ہو؟ جب ابن زیاد چھڑی مار رہا تھا کٹے ہوئے سر کے پر، اور ایک چھڑی آ کے لگی ہونٹوں پر، پھر اس نے دوسری ماری، وہ لگی، پھر اس نے تیسری ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور کہا کمبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے دے جاؤ۔